بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ كَذَبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ صبروا ولا ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون. اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل. سادہ صاحبہ محاورہ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ آپ سے پہلے بھی اللہ کے رسولوں کا انکار کیا گیا جس پر انہوں نے برداشت کیا، صبر کیا اور انہیں بہت ایذائیں دی گئیں حتیٰ کہ بالآخر اللہ کی مدد آ پہنچی. اللہ کے فیصلوں کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا اور آپ کو ہم نے پہلے رسولوں کی باتیں بتائی ہیں. اگر ذاتی طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا نہ ماننا آپ کو بہت ہی بوجھ لگتا ہے تو پھر اگر آپ کر سکتے ہیں تو ان کے لیے زمین میں سرنگ لگا کر یا آسمان پر سیڑھی لگا کر کوئی نشانی لے آئیے اور یہ دیکھیے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا. لہذا اس معاملے میں آپ سادگی اختیار مت کیجیے. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ. انما یستجیب الذین یسمعون. قبول وہ لوگ کرتے ہیں جو دل سے، توجہ سے، غور سے سنتے ہیں. جو سننا ہی گوارا نہیں کرتے وہ مانیں گے کب؟ اور یہ یقینی بات ہے کہ مرنے کے بعد تمام مرنے والوں کو اللہ کریم زندہ کریں گے اور سب کو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. یہاں پہلی بات تو یہ فرمائی کہ اگر کوئی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بات نہیں مانتا تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، چونکہ انبیاء کی ایک طویل فہرست ہے، اللہ کے رسولوں کی ایک بڑی لمبی لسٹ ہے. اور جب بھی کوئی اللہ کا رسول تشریف لایا تو جن لوگوں کو اپنی انا کا گھمنڈ تھا، اپنی بڑائی کی فکر تھی، جو اللہ کی کائنات میں اپنی منمانی کرنا چاہتے تھے، انہوں نے نہیں مانا. انہوں نے انبیاء کی تکذیب کی اور نبیوں کا وتیرہ یہ تھا فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا. لوگوں نے ان کی تکذیب کی لیکن انہوں نے اس پر صبر کیا. صبر سے مراد
یہ نہیں ہوتا کہ کوئی خاموش ہو جائے تو یہ صبر ہے. ہمارے ہاں تو صبر ان معنوں میں ہے کہ کسی کو کوئی تکلیف ہو اور وہ روئے تو نہیں تو ہم کہتے ہیں اس نے صبر کر لیا. صبر کا لفظی معنی ہوتا ہے جس طرح گھوڑے کو لگام کھینچ کر روک لیا جاتا ہے، یعنی اپنی جگہ پر جم جانا. گناہ سے رک جانا بھی صبر ہے. جو اپنا مشن ہے اس میں جتنی تکلیفیں آئیں اسے جاری رکھنا افضل ترین صبر ہے. انبیاء اور رسولوں نے یہ صبر نہیں کیا کہ لوگ نہیں مانتے اور لوگ ہمیں تکلیف دے رہے ہیں، ہمارے قتل کے در پہ ہیں، پتھر مارتے ہیں، ایذا دیتے ہیں، لہذا خاموش ہو جاؤ صبر کرو. نہیں، بلکہ ان کا جو مشن تھا اس پر وہ استقامت سے جم گئے. کسی نے مانا یا نہیں مانا وہ حق کا اعلان کرتے رہے، اظہار کرتے رہے، بتاتے رہے. وَأُوذُوا، اس کے نتیجے میں انہیں بہت تکلیفیں اٹھانا پڑی. اگر انبیاء اور رسول خاموش ہو جاتے، بات کرنا چھوڑ دیتے تو کوئی تکلیف کیوں دیتا؟ تو یہاں صبر کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری پر قائم رہے، ڈٹے رہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹے، مسلسل تبلیغ کرتے رہے، اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے. تو جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی وہ لڑائی کا سہارا لیتا ہے. کفار کے پاس کیونکہ کوئی دلیل تو تھی نہیں، لہذا انہوں نے انہیں ایذا دینا شروع کر دیا، تکلیفیں دیں، مارا پیٹا، بعض کو شہید کر دیا، کھانا پینا بند کر دیا. جو ان سے ہو سکتا تھا انہوں نے تکلیفیں دیں. جب اللہ کے نبیوں کو انہوں نے تکلیفیں دیں تو ہر چیز کی ایک انتہا ہوتی ہے. کسی راستے پر آپ چل پڑیں تو کتنا بھی لمبا ہو، آخر ایک دن وہ ختم ہو جاتا ہے، منزل آ جاتی ہے. جب انہوں نے انبیاء کی مخالفت کی اور اللہ کے رسولوں کو تکلیفیں دیں تو ایک دن پھر وہ اپنی انتہا کو پہنچ گئے. حتیٰ آتاہم نصرنا، حتیٰ کہ پھر انبیاء اور رسول کے پاس اللہ کی مدد آئی اور کفار تباہ ہو گئے. بعض پر آگ برسی، بادلوں سے پانی برستا ہے، بعض پر انہی بادلوں سے آگ برسی. پانی زندگی کا سبب ہے. وجعلنا من الماء كل شيء حي. بعض قومیں پانی میں غرق ہو کر تباہ ہو گئی، بعض کو ہوا نے پٹک پٹک کر مار دیا، کوئی زمین پھٹ گئی اس میں غرق ہو گئے، کچھ بندر و خنزیر بن گئے. جب اللہ کی مدد آئی تو انبیاء اور رسل کی مخالفت کرنے والے تباہ و برباد ہو گئے. لا مبدل لکلمات اللہ، اس لیے کہ اللہ جل شانہ کے فیصلوں کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اللہ کی باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا، اللہ کی بتائی ہوئی بات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. یہاں سوچنے کی یہ بات ہے کہ ایک کافر تو وہ تھے جنہوں نے مانا ہی نہیں، انکار کر دیا، اور ان کی بھی دو قسمیں تھیں. ایک تو وہ تھے جنہوں نے سنا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، ماننے سے بھی انکار کر دیا. ایک وہ تھے جنہوں نے انبیاء کی باتیں سنی اور سمجھ گئے کہ بات یہ سچ کہہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے مانی نہیں. جس کا ذکر پہلے گزر چکا، کفر جہودی، یعنی وہ جانتے تھے کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں یہ سچ ہے، لیکن مانیں گے تو پھر ہمیں ان کا اتباع کرنا پڑے گا، ہماری اپنی جو سرداری ہے وہ ختم ہو جائے گی، لہذا انہوں نے نہیں مانا. ایک تیسری قسم تھی کافروں کی جنہوں نے زبانی کہا جی ہم مانتے ہیں، لیکن دل سے نہیں مانا، اس لیے کہ اس پر عمل نہیں کرتے تھے، دکھاوے کے لیے کرتے تھے، جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تھا نہیں کرتے تھے. چوتھے وہ لوگ تھے جنہوں نے مانا اور بصر و چشم مانا اور زندگیاں نچھاور کر دیں، لیکن اللہ کے احکام اور نبی کے اتباع کا دامن نہیں چھوڑا.
دو قسم کے کافر، تیسری قسم منافقین کی اور چوتھی مسلمانوں کی، یہ چار قسمیں ملتی ہیں۔ منافق بھی کافر ہے، کفر یہودی والا بھی کافر ہے، منکر بھی کافر ہے، لیکن کفر کے اندر ان کی قسمیں ہیں۔ ویسے تو سارے کافر ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ہی قوم ہے، اگرچہ ان کے کفر کے طریقے الگ الگ ہیں لیکن بحیثیت قوم وہ ایک ہی ہیں۔ مسلمانی میں کوئی تصور نہیں ہے کہ مسلمان اللہ کے حکم کے مطابق عمل نہ کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع چھوڑ دے، ایسا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ ہم قرآن کریم کو پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اکثر لوگ تلاوت کرتے ہیں، وہ معنی کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے، معنی ساری عمر سیکھتے بھی نہیں ہیں۔ ہم سیکھتے بھی جانتے بھی ہیں تو اگلے کافروں پہ منطبق کر دیتے ہیں، جہاں فضیلت آتی ہے وہاں صحابہ کا نام لے دیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو الگ ہی رکھتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ قرآن کریم جو آئینہ دکھا رہا ہے اس میں ہم کہاں ہیں؟ جو نقشہ قرآن کریم نے بنایا ہے کہ کفار کے خلاف تو اللہ کی مدد آئی اور وہ تباہ ہو کے ان پر عذاب آئے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، روزے بھی رکھ لیتے ہیں، کیا ہماری ساری زندگی جو ہے اس کا کردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے، یا ہم نے صرف عبادات کو دین سمجھ لیا ہے کہ نماز پڑھ لی، حج کر لیا، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دی، دین کا حق ادا ہو گیا، باقی چوری کرو، رشوت کھاؤ، کسی کا حق لوٹو، کسی کو ناجائز قتل کرو، کسی کی آبرو لوٹ لو، خیر ہے، یہ سب چلتا رہے گا۔ تو یہ خود ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے سمندروں میں، زمینوں پر فساد بڑک اٹھتے ہیں، آگ لگ جاتی ہے، سمندروں میں طوفان آ جاتے ہیں، لوگ غرق ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں، سمندر خشکیوں پہ چڑھ دوڑتے ہیں، ہزاروں گھر تباہ ہو جاتے ہیں، لاکھوں لوگ تباہ ہو جاتے ہیں، آپس میں لڑنے لگتے ہیں، لڑ کر لوگ مرنے لگتے ہیں، بددیانتی ہوتی ہے تو مال سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں زنا کی زیادتی ہو جاتی ہے وہاں قتل ہونے لگتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو مارنے لگتے ہیں، جہاں لین دین میں بددیانتی ہوتی ہے وہاں برکت اٹھ جاتی ہے، افلاس آ جاتا ہے، ہر بندہ افلاس میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ فقیر تو پہلے فقیر ہے جس کے پاس سرمایہ نہیں ہے، جن کے پاس سرمایہ ہوتا ہے وہ بھی افلاس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ہم اپنے حالت کو آج کو دیکھیں، کیا کسی دن کسی ٹیلی ویژن کے پروگرام میں یا کسی اخبار میں کوئی دن ایسا ہے جس میں قتل عام کی خبریں نہ ہوں کہ وہاں قتل ہو گیا، وہاں اتنے مارے گئے، وہاں اتنے مارے گئے؟ آج کون ہے جو افلاس کا شکار نہیں ہے؟ لوگوں کے پاس، جن کے پاس پیسے ہیں وہ بھی پیسے لے کے پھرتے ہیں، چینی نہیں ملتی، آٹا نہیں ملتا، گیس نہیں ملتی، بجلی نہیں ملتی، پیسے ہیں۔ جن کے پاس نہیں ہے وہ تو نہیں ہے، جن کے پاس ہیں ان کو بھی نہیں ملتی۔ اور عذاب الہی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی گرفت اور کیا ہوتی ہے؟ اور یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ہم دین سے مذاق کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارا کردار یہودیوں سے بھی بدتر ہے۔ علامہ مرحوم نے کہا تھا کہ وضع میں تم ہو نصارا اور تمدن میں ہنود، کہ شکل تیس تمہاری نصارا اور عیسائیوں جیسی ہے، اور تمہاری معاشرت ہندوؤں جیسی ہے، جو ہندوؤں کی رسومات تھی وہ ساری تم نے لے لی ہیں، اور ہندوؤں جیسی تمہاری رسمیں ہیں۔
وضع میں تم ہو نصارا اور تمدن میں ہنود، اور یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، کردار تمہارا ایسا ہے کہ دنیا کی ذلیل ترین قوم یہودی ہے، ان سے بھی بد کرداری میں تم لوگ بڑھ گئے ہو، جھوٹ بولتے ہو، بددیانتی کرتے ہو، دوسروں کا مال لوٹتے ہو، رشوت کھاتے ہو، دھوکہ دیتے ہو، بدعہدی کرتے ہو، جو برائی ہے جو یہودی نہیں کرتے تم وہ بھی کرتے ہو۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اس کردار پر ہمیں امید یہ ہے کہ ہم پر وہ رحمت نازل ہونی چاہیے جو صحابہ کرام پہ ہوتی تھی۔ کہ کیوں قتل عام ہو رہا ہے ہر شہر میں؟ وہ جی کہتے ہیں طالبان نے دھماکہ کر دیا۔ طالبان کون ہے؟ وہ بھی مسلمان ہیں۔ جن پر دھماکہ کر دیا وہ کون ہے؟ وہ بھی مسلمان ہیں۔ تو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں نا، مسلمان کو مار رہا ہے۔ اگر طالبان امریکہ کے خلاف لڑ رہے ہیں تو پاکستان کی ساری عوام جو ہے یہ بھی تو امریکہ کو اچھا نہیں سمجھتی، سب امریکہ کو برا جانتے ہیں۔ انہیں مارنے کا کیا حاصل؟ پھر امریکنوں کو جا کر مارو۔ لیکن یہ عذاب الہی ہے یار، ہر بندہ ایک دوسرے کا، جس سے گلا کٹتا ہے گلا کاٹ رہا ہے، جس سے جیب کٹتی ہے جیب کاٹ رہا ہے، جس سے عزت لوٹی جاتی ہے عزت لوٹ رہا ہے۔ کوئی گھر آج محفوظ نہیں ہے۔ میں اللہ توکل، ہم جی رہے ہیں، اس نے رکھا ہوا ہے تو جی رہے ہیں۔ معاشرے کی، حکومت کی، آئین کی، قانون کی حفاظت کا کوئی تصور ہی نہیں۔ جی چاہے تو صبح جا کر دکان کھولو، 10 بندے آئیں لوٹ کے لے جائیں، پرچہ ہو جائے گا نامعلوم افراد کے خلاف، بس بات ختم۔ تو یہ سارا وبال جو ہے، عوام کہتے ہیں یہ سب حکمرانوں کی غلطیاں ہیں، سیاست دانوں کی برائیاں ہیں، فوجی ڈکٹیٹروں اور فوجی حکمرانوں کی جو حکومت تھی اس کے سارے ثمرات ہیں۔ لیکن حکومتیں کیسے بنتی ہیں؟ ڈکٹیٹر کہاں سے آتے ہیں؟ یہ الیکٹڈ حکمران جو الیکشن میں آتے ہیں اور آ کے پھر ملک کو لوٹنا شروع کر دیتے ہیں، یہ کہاں سے آتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اعمالکم اموالکم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تمہارا کردار جو ہوگا وہ تم پر حکومت کرے گا۔ اگر تم خود چوریاں کرتے ہو تو جو بڑا چور ہوگا وہ تمہارا سردار بن جائے گا۔ اگر تم خود جھوٹ بولتے ہو تو بڑا جھوٹا تمہارا لیڈر بن جائے گا۔ اگر تم خود بے ایمانی کرتے ہو تو جو سب سے زیادہ بے ایمان ہوگا وہ تمہارا لیڈر بن جائے گا۔ اگر بھیڑیوں کا گلہ بن جائے تو اس کا سردار کسی دمبے کو نہیں بناتے، جو سب سے زیادہ خونخوار بھیڑیا ہوگا وہ ان کا سردار۔ جب ہمارا کردار بگڑ گیا ہے تو جو سب سے برے لوگ ہوں گے وہ حکومت میں آئیں گے، وہ اقتدار میں آئیں گے، وہ قیادت میں آئیں گے۔ تو پھر قیادت کا شکوہ کرنے کی بجائے ہمیں اپنے کردار کو دیکھنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کافروں نے نبیوں کو پتھر مارے، کافروں نے انبیاء کی بات کا انکار کر دیا، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا جب ہم اپنے نیک و بد پہ، اپنی زندگی موت پہ، جنازے تک پہ ہندوؤں کی رسمیں اپناتے ہیں تو کیا یہ اس سے اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں؟ یہ جو آپ میلاد منا رہے ہیں کسی دن، چونکہ ہندوؤں کے بے شمار چینل جو ہیں وہ ڈش ٹی وی پہ ان کی مذہبی رسومات دکھاتے رہتے ہیں، سکھوں کی دکھاتے رہتے ہیں۔ انہوں نے چینل مختص کیے ہوئے ہیں جو 24 گھنٹے ان کی مذہبی رسومات دکھاتے رہتے ہیں۔ کسی دن سکھوں کے جہاں وہ بھجن گا رہے ہوتے ہیں وہ دیکھیں، ہندو جہاں گا بجا رہے ہیں وہ دیکھیں، اور پھر اپنی محفل میلاد دیکھیں۔ کوئی فرق نظر آیا تو مجھے بتانا۔ صرف یہ ہے کہ وہ رام کرشن کا نام لیتے ہیں، سکھ گرو نانک کا نام لیتے ہیں،
آپ اللہ و رسول کا نام لینا شروع کر دیتے ہیں، باقی سارا منظر وہی ہے، اسی طرح کی ڈھولکے ہیں، وہی ڈھول کی تھاپ ہے، وہی سریں ہیں، اسی طرح کا گانا بجانا. یار یہ کون سا اسلام ہے؟ اور گا بجا کر فارغ ہو جاتے ہیں، پھر کوئی کام سنت کے مطابق نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے. بلکہ صبح سے جلوس شروع ہو گیا تو نمازیں بھی گئیں، لوگوں کی بھی خراب کی اور شور مچائی رکھا شام تک. تو کیا یہ ایذائے رسول نہیں ہے؟ خلاف شریعت. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ رسومات ہندوؤں سے لے لی اور اسے ثواب بھی سمجھتے ہیں. یعنی یہ سمجھا جاتا نا کہ ہم یہ خرافات کر رہے ہیں، یہ فضول کر رہے ہیں، یہ گناہ ہے، پھر بھی قابل برداشت تھا. حرام کو حلال سمجھنا یا حلال کو حرام سمجھ لینا یہ کفر ہے. برائی کو باعث ثواب سمجھ لینا یا نیکی کو گناہ سمجھ لینا یہ کفر ہے. ہندوؤں کی رسومات پہ عمل کر کے یہ سمجھنا کہ یہ ثواب ہے، یہ تو کفر ہے. اور کفر کیا ہوتا ہے؟ بتوں سے تم کو امید ہے، خدا سے نو امیدی. بتوں سے تم کو امیدیں، خدا سے نو امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ لوگ آتے ہیں جی فلاں جگہ سفارش کر رہے ہیں. میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، میرے سامنے قرآن کریم کھلا ہے، میں بابوزو مسجد میں بیٹھا ہوں. کہہ دیا جائے کہ دعا کریں گے اللہ آپ کی مدد کرے، آپ کا کام ہو جائے، تو بندے کا چہرہ آدھا رہ جاتا ہے. یہ کیا خاک ہوگا دعا سے. کسی کی طرف رکا لکھ دیتے، کسی کو فون کرتے، کوئی چٹھی لکھ دیتے، کوئی بات ہوتی. اور کوئی آئے جی فلاں کی طرف رکا لکھ دو تو اسے رکا لکھ کر دے دو تو وہ باغ باغ ہو جاتا ہے. اگلا اسے جوتے بھی نہ مارے، کہتا ہے جی انہوں نے تو لکھ دیا تھا نا، کام نہیں ہوا تو میری قسمت. اللہ پر کوئی نہیں ٹھہرتا. میں نے یہ رکے لکھنا ٹوٹلی بند کر دیا. کوئی بھی دنیا کے کام کے میں کہتا ہوں یار بچوں سے بات کروں، میں ان بکھیڑوں میں نہیں پڑتا. ساری دنیا کا اللہ مالک ہے، آپ خود اللہ کریم سے بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ کا اللہ ہے، ایسا ہی آپ کا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ آپ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، بہت خوبصورت مصرع کہا ہے کسی نے کہ میں کیا تعریف کروں، اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ ہستی آپ ہے، کوئی آپ جیسا نہیں. بات ختم ہو گئی. وہ خالق ہے، آپ مخلوق ہیں، لیکن مخلوق میں آپ بے مثل، بے مثال، بے مثیل، کوئی آپ جیسا نہیں. کیا ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی کر کے اللہ کا قرب پا سکتے ہیں؟ اور وہ ہستی ایسی کریم ہے کہ اتنی عظیم ہستی جو کائنات کے لیے باعث رحمت ہے، جو نبیوں کا بھی نبی ہے، امام المرسلین ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ بھئی جب اللہ سے بات کرنا چاہو تو پھر میرے پاس آنا، پھر میں تمہیں اللہ سے بات کرنی. اس نے کہا دیکھو میں اپنی جگہ کھڑا ہوتا ہوں، میں اپنی بات اللہ کریں، تم میرے مقابل ساتھ کھڑے ہو جاؤ. اللہ اکبر کہہ کہ اللہ سے مخاطب ہو جاؤ اور اللہ سے اپنی بات براہ راست کر لو. یہ کتنا کرم ہے اللہ کے نبی کا اور اللہ کا کہ ہر بندے کو براہ راست اللہ سے بات کرنے کی توفیق عطا کر دی اور اجازت دے. یہ برحق نبی ہی کر سکتا ہے. دنیا دار سارے کہتے ہیں میرے پاس آنا نا میں تمہاری سفارش کروں گا، مجھ سے رکا لے جانا تمہارا کام ہو جائے گا. میں کسی کو کہہ دوں گا میرے پاس آنا. آپ نے فرمایا نہیں، میری بات مانو، عقیدہ میرے بتائے ہوئے عقیدے کے مطابق رکھو،
عمل میری سنت کے مطابق کرو، جب چاہے اللہ سے بات کرو۔ جب اتنی آزادی ہے تو ہم اللہ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ اپنے کرتوتوں کا پتہ ہوتا ہے، یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے نہ اللہ سے وفا کی نہ اللہ کے نبی سے وفا کی، اب کس منہ سے بات کریں؟ ایک افسر آ کے لگتا ہے، آپ اس کو افسر ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، وہ جو حکم دیتے آپ نہیں مانتے، کل کون سی درخواست لے کر اس کے پاس جائیں گے؟ وہ بھی آپ جیسا انسان ہے، لیکن آپ اپنی درخواست لے کر نہیں جا سکیں، کسی اور کے پاس ہی جائیں گے، یار میری تو اس سے بنتی نہیں، تو میری اس سے کچھ کرا دے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ آج یہی عالم ہمارا اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، ہم کہتے ہیں کوئی ہمارے لیے دعا کر دے، یار کوئی کیوں کر دے؟ تمہارا اللہ نہیں ہے، تمہارا محمد الرسول اللہ نہیں ہے؟ کوئی تو تب کر دے کہ اس کا آپ سے زیادہ ہو یا آپ کا نہ ہو، ہے تو ہم سب کا، ہم اس کے نہیں رہے۔ مالک سب کا ایک ہے، مالک سب کا ایک ہے، مالک کا کوئی ایک، وہ تو سب کا ہے، ہم اس کے نہیں رہے، اس لیے نہ ہم سے دعا مانگی جاتی ہے نہ ہم سے بات کی جاتی ہے۔ کیسے عجیب لوگ تھے۔ اسلامی فوجیں افریقہ کے جنگلوں میں اتری، امیر لشکر نے حکم دے دیا یہاں پڑاؤ ہوگا، حکم دے دیا، بات حکومت اولی کی بات سوچی بھی نہیں جاتی تھی، سامان سب نے رکھ دیا، خیمے لگنے شروع ہوئے۔ تو کسی نے عرض کی کہ یا امیر، یہ افریقہ کے جنگلوں کا وہ گوشہ ہے جہاں ہر موذی جانور رہتے ہیں اور لوگ ڈرتے ہوئے ادھر کا رخ نہیں کرتے، یہاں شیر چیتوں سے لے کر بڑے بڑے اژدہے تک اور بچھوؤں سے لے کر سانپوں کی ہر قسم تک اور ہر ایذا دینے والا درندہ اور جانور اس جنگل کے اس گوشے میں رہتا ہے۔ اچھا، پالان کے اوپر پالان رکھو، اوپر ایک اور رکھ دو، اونٹ کے پالان تھے، ایک کے اوپر ایک، اس کے اوپر ایک اور، وہ ممبر بن گیا۔ امیر لشکر اس کے اوپر چڑھ گیا، کہا او اس جنگل کے درندوں، وحشی اور موذی جانوروں، میں محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں، میں اپنی فوج کا یہاں کیمپ بنا رہا ہوں اور ہم یہاں شہر بسائیں گے، لہذا تم یہ جنگل چھوڑ کر چلے جاؤ، خالی کر دو اس جنگل کو۔ مورخین لکھتے ہیں کہ شیر اپنے بچوں کو منہ میں اٹھائے جا رہے تھے، سانپ اپنے بچے لیے جا رہے تھے، ہر درندہ اپنے بچے بھی لیے ہوئے، آنن فانن ہر موذی جانور نے جنگل خالی کر دیا۔ اور یہ کوئی عجیب بات نہیں، یہ بڑی عام روایت، ہر کوئی جانتا سنتا ہے، آپ نے بھی بارہا سنی ہو۔ بات یہ تھی کہ ان کی وفائیں اللہ و اللہ کے نبی کے ساتھ تھی۔ ہم دعوے کرتے ہیں، زبان کہیں اور ہے، دل کہیں اور ہے، کردار کوئی اور ہے۔ تو فرمایا کوئی عجیب بات نہیں، جو پہلے نبی آئے ان کو بھی ایذا دی گئی، کافر ایذا دیتا ہے، منافق ایذا دیتا ہے، لیکن عجیب بات ہے، دعوی اسلام کے بعد ایذا نبی کا سبب بننا بڑی عجیب بات ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کی مدد آئی، اور اللہ کی باتوں کو کون بدل سکتا ہے؟ کوئی نہیں بدل سکتا۔ لقد جاءک من نبأ المرسلین، اور میرے حبیب ہم نے آپ کو بہت سے رسولوں کی باتیں سنائی ہیں، لہذا آپ بھی صبر کیجئے، ایذا برداشت کیجئے، آپ کو ایذا دینے والے سے بدلہ ہم لیں گے، وہ آپ کو نہیں، وہ ہمیں ایذا دے رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ایک حدیث میں ہے کہ جس نے میرے صحابی کے
شان میں گستاخی کی، بلکہ سب کا لفظ ہے کہ گالی دی اس نے مجھے دی، اور جس نے مجھے دی اس نے اللہ کو دی، اور وہ خود اس سے نپٹ لے گا۔ تو فرمایا میرے حبیب ہم نے تو آپ کو ساری بات بتا دی، یہ لوگوں کا طریقہ کار ہے، چونکہ انہیں تھوڑے سے وقت کے لیے اختیار دیا گیا ہے، دنیاوی زندگی میں بلوغت سے لے کر مرنے تک جب تک ہوش و حواس قائم ہے انسان کے پاس اختیار ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے راستہ واضح کر دیا ہے، اب وہ شکر کی راہ اختیار کرنا چاہتا ہے کر لے، انکار کی اور کفر کی یا ناشکری کی راہ اختیار کر کے دیکھ لے، دونوں کی منزل الگ الگ ہے، جس راستے پہ چلے گا وہاں پہنچ جائے۔ تو اگر کوئی ناشکری کی طرف چلتا ہے اور آپ کی ایذا کا سبب بنتا ہے، فرمایا میرے حبیب برداشت کیجیے اور اپنے مشن پہ جمے رہیے۔ صبر کا مطلب ہے کہ جو کام کر رہے ہیں اس میں کوئی لغزش نہ آئے، آپ اپنا کام کرتے رہیے، وقت آئے گا ہم ان سے نبٹ لیں گے۔ تو میرے بھائی یہ محدود وقت ہے، یہ گزر جائے گا، ہم جو کر رہے ہیں وہ کل ہمارے ساتھ قبر میں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مرنے والے کے پاس ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، اس کا مال و دولت، اس کی شان و شوکت، مال و دولت۔ عمرا جب مرتے ہیں تو ان پر ریشمی کپڑے پڑے ہوتے ہیں، غریب فقیر مرتے ہیں تو وہ بھی کھیس چادر میں گزارا ہو جاتا ہے، لیکن وہ مال قبر تک اس کے ساتھ ہے۔ آل اولاد، بیٹے بھائی رشتہ دار وہ بھی ساتھ جاتے ہیں، اور فرمایا اس کے اعمال بھی ساتھ جاتے ہیں۔ عزیز و اقارب قبر میں رکھ کے لوٹ آتے ہیں، مال بھی واپس آ جاتا ہے، لوگ آپس میں بانٹ لیتے ہیں، اعمال اس کے ساتھ ہی رہ جاتے ہیں۔ جو زندگی بھر اس نے کیا وہ اسے بھگتنا پڑ جاتا ہے۔ کوئی خوش نصیب ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں پر، چہرے پر اللہ کا نور ہوتا ہے۔ فرمایا میری امت 5 کلاں ہوگی آخرت میں، یعنی ہاتھ بھی نورانی ہوں گے، پاؤں بھی نورانی ہوں گے، پیشانیوں سے بھی نور پھوٹ رہا ہوگا، 5 کلاں ہوگی، اس لیے کہ یہ 5 وقت ہاتھ منہ بھی دھوتے ہیں، پاؤں بھی دھوتے ہیں، 5 وقت اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، حلال کھاتے ہیں، سچ بولتے ہیں، میری اطاعت کرتے ہیں، میرا اتباع کرتے ہیں۔ قبر میں فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ قبر میں اتر جاتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے، دنیا کی جنتوں سے چھوٹ کر جنت کے باغیچے میں جا بیٹھے۔ لیکن فرمایا دوسری طرف جو مخالفت دین کی کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے، برائی کرتے ہیں، فرمایا او حفرۃ من حفر النیران، یا پھر دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بھی ہے۔ مرنے والا یا جنت کے باغیچے میں پہنچ جاتا ہے یا دوزخ کے گڑھے میں۔ اب یہ ہمیں خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس طرف چل رہے ہیں، ہم کہاں پہنچیں گے۔ اگر تو ہماری زندگی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں بسر ہو رہی ہے تو یقیناً انشاءاللہ جنت کے باغیچے میں پہنچے، اور اگر اپنی زندگی، اپنے عقائد، اپنے نظریات اور اپنے کردار میں حضور کا اتباع چھوڑ دیا تو اللہ معاف کرے، پھر دوسری طرف دوزخ ہے، درمیان میں کوئی جگہ نہیں۔ القبر روضۃ من ریاض الجنہ وحفرۃ من حفر النار، قبر یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائی دعا کرو اللہ ہمیں گناہوں سے نجات دے اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک دوسرے پر تنقید نہ کرتے رہو، دوسروں سے پہلے
اپنے آپ کو دیکھو کہ میں کیا کر رہا ہوں، چونکہ میرے ساتھ میرے عمل جائیں گے، آپ کے ساتھ آپ کے عمل جائیں گے۔ پہلے اپنی اصلاح کرو، پھر دوسرے کو بھی جتنا بتا سکتے ہو بتاؤ، وہ مانے نہ مانے اس کی مرضی، لیکن پہلے اپنی اصلاح، پہلے خود مان کر تو دکھاؤ۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مانا، مردوں میں پہلے ایمان لانے والے ابوبکر صدیق، خواتین میں حضرت خدیجہ الکبریٰ، بچوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ حضور نے دعویٰ کیا، انہوں نے مان لیا، کوئی دلیل نہیں پوچھی۔ جب واقع معراج ہوا مکہ مکرمہ میں تو بڑا شور مچا، حضور نے صبح بیان کر دیا، وہ یہ جو صفا مروہ اور یہ گردا گرد جگہ مسجد حرم بنی ہوئی ہے، یہ بہت تنگ سی بیت اللہ کے گرد جگہ تھی، اور پہاڑیاں قریب قریب تھیں، اور چٹانوں پر بیٹھ کر گپے مشرکین لگایا کرتے تھے۔ یہ تو بنتے بنتے پہلے ترک خلافت کے زمانے میں ترکوں نے جگہ کھلی کی، مسجد بنائی، پھر یہ آل سعود آ گئی، انہوں نے اور کھلی کر کے مسجد وسیع کر دی اور شاندار بنا دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے بیان کر دیا، انہوں نے شور مچا دیا کہ ہم بیت المقدس جاتے ہیں تو 3 مہینے بھگا کر اونٹوں کو لگ جاتے ہیں آنے جانے میں، یہ ایک رات میں گئے بھی، آ بھی گئے، اس سے آگے جو آسمان پر بھی گئے، جنت میں بھی گئے، وہ جو بات کرتے ہیں اسے تو رہنے دو، بیت المقدس تک آنا جانا کہاں ممکن ہے؟ ابو جہل نے کچھ لوگوں سے کہا کہ جاؤ آپ ابو بکر سے کہو کہ تو ان کی ہر بات مانتا ہے۔ آج انہوں نے ایسی بات کی ہے جسے کوئی سمجھدار بندہ نہیں مانے گا، کوئی ذی شعور نہیں مانے گا۔ حضرت اپنے گھر میں تھے، کفار گئے، بھاگے گئے اور بتایا کہ بھئی آج آپ کے حبیب نے، آپ کے جسے آپ نبی مانتے ہیں، آپ کے محبوب نے انوکھی بات کر دی کہ میں رات کو بیت المقدس گیا اور وہاں سے آسمانوں پر چلا گیا اور واپس مکہ مکرمہ بھی پہنچ گیا، بیت المقدس آیا، پھر مکہ مکرمہ آیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے پوچھا کہ یہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو یہ انہوں نے کہا ہے؟ ہاں، وہ نہ کہتے تو ہم آپ کو بتانے کیوں آتے، یہی تو انہوں نے کہا۔ تو انہوں نے کہا پھر یہ انہوں نے سچ کہا ہے، اگر یہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو انہوں نے سچ کہا ہے، میں اس کو مانتا ہوں، میں یقین کرتا ہوں۔ اور پھر انہوں نے کہا بے وقوف ہو، میں اس سے بڑی بات مان چکا ہوں کہ ان پر آسمانوں سے، عرش عظیم سے، اللہ کی بارگاہ سے وحی آتی ہے، یہ بیت المقدس آنے جانے سے تو یہ بہت بڑی بات ہے، میں بڑی بات مان چکا ہوں، اگر یہ انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، میں مانتا ہوں۔ اس دن حضور نے فرمایا ابو بکر صدیق، ابو بکر سچا ترین آدمی ہے۔ علماء لغت میں جب معنی کرتے ہیں ہم کہتے ہیں صادق سچا ہوتا ہے، لیکن وہ سچا کہ جیسا واقعہ ہو ویسا ہی بیان کرے بلا کم و کاست، وہ صادق ہوتا ہے، وہ سچا ہوتا ہے۔ اور صدیق وہ ہوتا ہے جو کہہ دے واقعہ ویسا ہی ہو جائے۔ صدیق اسے کہتے ہیں کہ جو اس کی زبان سے نکلے وہی سچ ثابت ہو۔ تو جب آپ نے تصدیق کی تو حضور نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق ہے، تب آپ کے نام نامی کے ساتھ صدیق کا اضافہ ہو گیا۔ تو میرے بھائی ہم دیکھیں ہم کتنا مانتے ہیں اپنی زندگی میں، اپنے شب و روز میں، چھوڑو دوسروں کی بات، اپنی ذات کی بات کو دیکھو، اپنے آپ کو اللہ سے دعا کرو کہ وہ ہمیں حضور کے سامنے شرمندہ نہ کرے اور حضور کے سامنے سرخرو فرمائے، اتباع کی توفیق دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کی توفیق دے اور صحیح حقیقی اسلامی زندگی جینے کی توفیق عطا فرمائے، مسلمانوں کی موت عطا فرمائے اور مسلمانوں کے ساتھ حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ
حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔